السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع کی طرف میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں ہے کہ جو یہاں پہ زندگی گزارتا ہے تو اس کا کتنا ٹائم پیریڈ رہتا ہے یا اس کی کتنی حقیقت ہے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہوں گا۔ ایک گاؤں میں دو بچے پیدا ہوئے، دونوں آپس میں چچا زاد تھے۔ ایک لڑکی تھی، ایک لڑکا تھا۔ ایک ہی رات جب پیدا ہوئے تو ان کے بھائیوں نے یہ طے کر دیا کہ جب یہ جوان ہو گئے ان کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوگا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، وہ جوان ہو گئے۔ ان کا کھانا پینا رہن سہن اتنا قریب تھا کہ 30 سال تک وہ ایک دوسرے کے بنا دیکھے بنا نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ چلتے تھے۔ 30 سال کے بعد جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ ہے۔ شادی کے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی دلہن کی وفات ہو گئی۔ تو جب اس کو دفنایا گیا، سارے رشتہ دار سارے لوگ اٹھ کے واپس آ گئے۔ تو وہ لڑکا ان سب رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ بس آپ کا اور میرا یہاں تک ساتھ تھا، اب میں جانوں اور یہ میری دلہن جانے، میں نے باقی کی زندگی اس کی قبر کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ انہوں نے کہا نیا نیا غم ہے، بیٹھنے دیں ان کو، کچھ نہ کریں۔ ایک دن گزرا، رات کو گئے پھر اٹھانے کہ آ جاؤ، وہ نہیں آیا۔ دوسرے دن گئے، وہ نہیں آیا۔ کرتے کرتے ایک ہفتہ گزرا، پھر ایک مہینہ گزرا، حتیٰ کہ سال گزر گیا۔ کوئی روٹی جا کر دیتا تو کھا لیتا، ورنہ اسی حالت میں بس اپنی محبوبہ کے پاس بیٹھا رہتا۔ پھر گاؤں کے لوگ وہاں سے گزرتے بھی تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو سمجھ چکے تھے کہ یہ دیوانہ ہو چکا ہے۔ تو ایک دن وہاں سے ایک بزرگ، ایک بابا، ایک فقیر گزرا۔ تو اس نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس نے پوچھا یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جاؤ بابا جاؤ۔ تو اس نے کہا ہو سکتا ہے تمہارے مرض کی میرے پاس دوا ہو، تو مجھے اپنا حال دو۔ پھر اس نے بابا کی طرف دیکھا اور اسے پاس بٹھایا اور ساری کہانی سنائی۔ بابا کہتا ہے اچھا میں اگر تجھے اس سے ملاقات کرا دوں تو پھر بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ تو یہ بابا کو کہتا ہے اگر میری زندگی میں اگر اسے میں دوبارہ دیکھ لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں بابا آپ جو کہو گے میں آپ کا کہنا مانوں گا۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اب بیٹا اپنی آنکھیں بند کرو، جب میں کہوں تو اپنی آنکھیں کھول لینا۔ نوجوان نے آنکھیں بند کی اور بابے نے کہا با آنکھیں کھولو۔ تو جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک باغ ہے سرسبز تا حد نگاہ، وہاں کنویں کا ایک چشمہ ہے بہہ رہا ہے، وہاں پہ لڑکیاں آ رہی ہیں جھنڈ کے جھنڈ پانی بھرنے۔ بابا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اسے کہتا ہے کہ ان جھنڈ میں جب وہ تمہاری محبوبہ نظر آئے مجھے صرف اشارہ کر دینا کہ بابا یہ والی ہے، تم نے بولنا نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری شرط صرف دیکھنا ہے، تم دیکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ پہلا جھنڈ آیا تو اس میں وہ عورت نہیں تھی۔ دوسرا جھنڈ آیا، پانی بھرا چلا گیا۔ کرتے کرتے جب چوتھا جھنڈ آیا تو یہ چونک کے اشارہ کرتا ہے بابا وہ سامنے والی۔ تو جب انہوں نے پانی بھر کے واپس جانے لگے، بابا اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ میں پیاسا ہوں۔ تو اس نے اسے پانی پلانا شروع کیا۔ پانی پینے کے بعد بابا اس لڑکی سے پوچھتا ہے بیٹا کیا اس نوجوان کو تم جانتی ہو؟ تو وہ لڑکی اسے بہت دیر دیکھنے گھورنے کے بعد تجسس سے کہتی ہے بابا مجھے خواب سا لگتا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔
کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ. وہ چلے گئے. اب یہ نوجوان سے کہتا ہے بیٹا آنکھیں بند کرو. یہ آنکھیں بند کرتا ہے, کہتا ہے اب کھولو. تو کھولتا ہے, دیکھتا ہے اسی قبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو بابے سے پوچھتا ہے وہ کہاں تھی؟ کہتا ہے وہ جنت میں تھی. تو کہتا ہے میں 30 سال اس کے ساتھ اکٹھے کھانا پینا, محبت, پیار, خلوص, باتیں, 30 سال ایک ساتھ گزارے ہم نے. کیا بابا میں اسے صرف خواب کی طرح یاد تھا؟ میں کہا ہاں بیٹا تم اسے صرف خواب کی طرح یاد تھے, کیونکہ یہ دنیا کی زندگی محض صرف اور صرف خواب کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے بابا آپ نے مجھے دکھا دیا, آپ جو حکم کریں میں آپ کے حکم کے تابع ہوں. کہتا ہے بیٹا میری ایک شرط ہے, آپ دنیا کے واپس زندگی میں لوٹو, ماں باپ کی خدمت کرو, رشتے نبھاؤ, اور میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر تم نے صبر کے ساتھ اس غم کو برداشت کیا اور اللہ کا ہر حال میں شکر کرتے رہے تو قیامت کے دن وہی تیرا انتظار کرے گی اور تجھ سے ملے گی. اس کہانی میں صرف اور صرف یہی سبق ہے کہ یہ دنیا ایک صرف اور صرف خواب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جتنا ہو سکے اس خواب کو اچھا سے اچھا اور سنہری سے سنہری بنانے کی کوشش کریں. السلام علیکم.